بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا شخص جس پر ظلم ہوا ہے اس پر قصاص کے حوالے سے شرعی طور پر اس کے کیا اختیارات ہیں، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3477ویں حدیث کتاب میں اور 32ویں باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اصیب بدم او خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه بين ان يقتص او يعفو او ياخذ العقل فان اخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ابدا، رواہ دارمی۔ معزز خواتین حضرات، یہ روایت صرف سنن دارمی میں نہیں بلکہ سنن دارمی کے ساتھ ساتھ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ کتاب الدیات باب ہے کہ امام یا حاکم خون معاف کرنے کا حکم دے تو کیسا ہے، 4496ویں حدیث۔ سنن دارمی میں یہ 2396ویں ہے۔ مسند احمد کا جو معروف طبع ہے دار المعرفہ کا، چوتھی جلد کا 31واں صفحہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 2623ویں حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو زیادہ تر محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سفیان ابو العوجہ ضعیف راوی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حدیث کو بعد اہل علم نے صحیح بھی قرار دیا، جس طرح کہ احمد شاکر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص کا رشتہ دار قتل یا زخمی کر دیا جائے اسے 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہے۔ اگر وہ چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کا ہاتھ روک لو۔ پہلی چیز وہ قصاص لے سکتا ہے، دوسری چیز وہ معاف کر سکتا ہے، تیسری چیز وہ دیت لے سکتا ہے۔ اگر اس نے 3 باتوں میں سے ایک بات کو تسلیم کر لیا پھر اس کے بعد زیادتی کی تو وہ شخص دوزخی ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ معزز خواتین حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مفہوم کو دیکھا جائے تو آخری الفاظ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور کیوں صحیح نہیں ہیں؟ اس لیے کہ دائمی اور ابدی طور پر جہنم میں صرف اور صرف مشرک رہے گا۔ باقی بات درست ہے کہ اگر ایک آدمی کو زخم لگا، اس نے مطالبہ کیا جی میں مقابلے میں زخم نہیں لگانا چاہتا، مجھے دیت دے دی جائے یا میں نے معاف کر دیا، اس کے باوجود وہ جس شخص نے زخم لگایا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ شخص عہد شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ مجرم ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔